بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمارے لیے رہنمائی کے اور انسپائریشن کا ذریعہ بھی ہیں اور باعث بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمارے لیے رہنمائی اور انسپائریشن کا سرچشمہ ہیں۔ علامہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بہت ہی واضح اور نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو امیج ہے علامہ کا، ان کی زندگی میں بھی تھا اور ان کے خاندان میں بھی ان کا یہ امیج اور یہ تشخص، اسی طرح کی شناخت موجود تھی۔ علامہ کی جو بہن ہیں وہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، بہت نیک خاتون تھیں اور عبادات کے اندر ان کا بہت ذوق اور شوق تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک مرتبہ کہیں خاندان میں ذکر کیا کہ علامہ اقبال کو میاں جی نے، یعنی علامہ اقبال کے والد گرامی شیخ نور محمد نے اسم اعظم عطا کر دیا ہے۔ اسم اعظم صوفیاء کے ہاں ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے ماسٹر کی، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ جو برکات کے اور خیر کے اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ذریعہ ہیں، ان اسماء کا ذکر، ان میں ایک ایسا اسم بھی ہے جو ہمہ جہت برکات کا حامل ہے، اور اس اسم کے ساتھ اگر کوئی دعا کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ایک روایت چلتی آ رہی ہے صوفیاء کے ہاں کہ اسے اسم اعظم کہتے ہیں، اور احادیث پاک کے اندر بھی اسم اعظم کا ہمیں ذکر ملتا ہے کئی آیات کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی کئی اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اچھا، اب جب علامہ کے خاندان میں اس طرح کی بات کا تذکرہ ہوا تو بہت سے لوگوں کو اس سے دلچسپی پیدا ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون سا اسم اعظم ہے جو میاں جی نے، یعنی حضرت علامہ کے والد گرامی نے حضرت علامہ کو بتایا ہے۔ تو علامہ اقبال جب سیالکوٹ تشریف لے گئے تو احباب نے پوچھا، جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب وہ کون سا اسم اعظم ہے جو میاں جی نے آپ کو بتایا ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا یہ آپ میاں جی سے ہی پوچھ لیں۔ تو شیخ اعجاز احمد نے موقع پا کر جو علامہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے حضرت شیخ نور محمد صاحب سے، یعنی علامہ کے والد گرامی سے، جن کو علامہ نے اپنا مرشد بھی کہا ہے، پوچھا کہ آپ نے کیا علامہ صاحب کو اسم اعظم بتایا ہے؟ تو شیخ نور محمد نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بھی جنتر منتر تو مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ میں ورد وظیفے اور ٹونے ٹوٹ کے جانتا ہوں، ہاں اسم اعظم اگر تم پوچھتے ہو تو سب سے بڑا اسم اعظم دعا ہے، اور میں نے کون سا اسم اعظم بتایا ہے اقبال کو، وہ اسم اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اور ناظرین کرام، علامہ کی زندگی میں درود پاک کا جو تذکرہ ہے اور درود کی کثرت ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ اسم اعظم تھا جو ان کے والد گرامی نے انہیں عطا کیا، اور انہوں نے اس اسم اعظم کو پڑھنے کا حق ادا کیا، اور پھر اس کی برکتیں بھی علامہ کی زندگی میں ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہیں۔ ان کی فکر کی صلابت، ان کی فکر کا صائب ہونا، ان کا شرح صدر، اور پھر اس کو قبول عام ملنا، اور زندگی ہی میں علامہ کے فکر کے اثرات مرتب ہوتے چلے جانا، اور ان سے وہ نتائج نکلتے چلے جانا جن نتائج کا علامہ نے خیال کیا تھا، اظہار کیا تھا، یا جن نتائج کے لیے علامہ نے امید ظاہر کی تھی۔ تو یہ ایک علامہ کی زندگی کی وہ ڈائمنشن ہے جو ہمیں علامہ کی پوری شخصیت کو سمجھنے کے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، ذکر اذکار کے حوالے سے اور اللہ کی یاد کے حوالے سے، اور یہ جو ان کے والد گرامی کی نصیحت ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے جس کا ذکر زندہ رود، جو علامہ کے اوپر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی تصنیف کردہ مستند ترین سوانح حیات ہے، اس کے پیج نمبر 89 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور خود علامہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے رموز بے خودی کے اندر، جہاں علامہ یہ فرماتے ہیں جانم از صبر و سکون محروم بود، ورد من یا حیو یا قیوم بود، کہ جب میری جان، جب میری روح صبر و سکون سے محروم تھی تو میں نے کیا ورد کیا، کس طرح اللہ کو پکارا، میں نے یا حیو یا قیوم کے ذکر کے ذریعے سے، ورد کے ذریعے سے اللہ کو پکارا۔ تو یہ بھی علامہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے والد گرامی نے یہ پڑھنے کی تلقین کی تھی۔